अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान खान और आज एक बार फिर पूरी दुनिया में फैले अपनी जर्नलिस्टिक जर्नी में शरीक लाखों दोस्तों से मुखातिब हूं। इस तरह की एक और बातचीत मैंने आपसे 23 अगस्त को दुनिया कामरान खान के साथ के लास्ट शो में की थी। मैंने आपसे वादा किया था मैं बहुत जल्द एक नए मीडिया सफ़र का आगाज़ करूंगा। ये मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक मीडिया जर्नी होगी और इंशाअल्लाह सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे रीजन का मीडिया हमें फॉलो करने पे मजबूर होगा। आज हम अपने रीजन की मोस्ट मॉडर्न डिजिटल न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नुक्ता का आगाज़ कर रहे हैं। नुक्ता हेडक्वार्टर दुनिया के मोस्ट प्रोग्रेसिव मोस्ट मॉडर्न शहर दुबई में है। ये एक थॉरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 10 कंट्रीज़ के डिजिटल प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। नुक्ता.com के लिए हमने दुनिया की बेहतरीन और आला तरीन मशहूर तरीन IT कंपनीज से हार्डवेयर लिया और सॉफ्टवेयर भी लिए। हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वही है जो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल मीडिया कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं। आप हमारे वर्ल्ड क्लास कंटेंट को हमारी वेबसाइट नुक्ता.com पर एक्सेस कर सकते हैं। ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से नुक्ता.com इसकी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर पर यानी एक्स पर नुक्ता को सब्सक्राइब करके एंजॉय कर सकते हैं। दुनिया भर में मौजूद मेरे लाखों नाजरीन और रीडर्स जो प्रिंट, टीवी और सोशल मीडिया करियर में मेरे साथ रहे, वो नुक्ता में डिजिटल दौर के मेरे ब्रांड न्यू और डिजिटल शो ऑन माई रडार के ज़रिए फुल्ली इन्फॉर्म्ड रहेंगे। OMR यानी ऑन माई रडार, ये डिजिटल शो आपको टीवी न्यूज़ चैनल्स की रटी रटाई तू मैं सियासत से और उससे लबरेज न्यूज़ मीडिया से बचा कर रखेगा। OMR आपके लिए पूरी दुनिया से ऑथेंटिक, क्रेडिबल और बैलेंस न्यूज़ और तमाम डेवलपमेंट्स लाएगा। आपकी मालूमात कुएं के मेंढक जितनी नहीं रहेगी। मेरे इस नए शो OMR के ज़रिए पूरी दुनिया की अहम तरीन खबरें, दिलचस्प तरीन मालूमात डिजिटल स्क्रीन्स के ज़रिए आपकी हथेली तक पहुंचने की जिम्मेदारी आज के बाद से मेरी है। OMR में आपको मोस्ट इन्फॉर्म्ड अपनी फील्ड के टॉप प्रोफेशनल्स के साथ ज़बरदस्त पॉडकास्ट भी देखने को मिलेंगी। मेरी ख़ास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स भी आपको मिलेंगी और 42 ईयर का मुल्की और इंटरनेशनल जर्नलिज्म का निचोड़ भी। ये वो एक्सपीरियंस है जिसने मुझे 1992 में नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन से जर्नलिज्म के इंतहाई शोहरत याफ्ता बहादुर तरीन सहाफ़ियों के मोतबर तरीन अवार्ड का मुस्तहिक़ बनाया। The Freedom of Press Committee of the National Press Club has chosen Kamran Khan as the 1992 winner of the International Freedom of the Press Award. We are honored that he could join us here today. Congratulations. Thank you very much. अपनी जिंदगियों को बाखबर रखने के लिए नुक्ता.com की एप्पल और एंड्रॉयड ऐप्स डाउनलोड करें और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टिकटॉक पर हमें फ़ौरन सब्सक्राइब करें। अब वक्त है ऑन माई रडार यानी OMR पर हमारे पहले शो का, क्योंकि नुक्ता का हेडक्वार्टर कहिए घर दुबई है और दुबई की तरक्की, दुबई की सिक्योरिटी, दुबई में 190 कंट्रीज के सिटीजन्स का हसीन मिलाप एक ग्लोबल मिरेकल है। इसीलिए पहला OMR शो दुबई मोज़ा शो है। सुनने में तो आपको मिरेकल लगेगा। दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां लाखों पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां अमेरिकन, रशियन और चाइनीज़ में भी कोई आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स नहीं है। यहाँ अरब और पर्शियन, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया वाले दोस्तों की तरह काम करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं दुबई की। जो इस वक्त इंटरनेशनल मेगा इकोनॉमिक सेंटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब
آرٹ اینڈ کلچر فیوژن اور دنیا بھر کے انویسٹرز، پروفیشنلز اور ٹورسٹ کے لیے ٹاپ پرائرٹی ہے اور 190 ملکوں کے شہریوں کا یہ وطن بن چکا ہے۔ صرف پچھلے سال دبئی میں ریل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز کی تعداد 1.6 ملین تک پہنچ گئی، جن کی ٹوٹل اماؤنٹ 634 بلین درہم ہے یا 172 بلین ڈالر۔ تعجب کی بات ہے کہ دبئی کی 85% سے زیادہ آبادی فارنرز پر ہے اور جو لوکل اماراتی آبادی ہے وہ مشکل سے 15% بھی نہیں ہے۔ دبئی میں مسلمز، کرسچنز، ہندو، سکھ اور بدھ مت والے تمام مذاہب و دھرم والے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ یقین مانیں سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے اس شہر دبئی میں ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت پارٹنرشپ کے ذریعے ترقی کرتے اور آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ ورلڈ انویسٹمنٹ رپورٹ کے مطابق پچھلے سال یو اے ای میں تقریباً 30.6 بلین ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی اور فورن انفلوز میں پوری دنیا میں یو اے ای دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں بچے، بوڑھے، جوان اور خاص طور پہ لیڈیز کو ہر لمحے ٹوٹل سیکیورٹی اور تحفظ کا احساس رہتا ہے۔ دبئی میں لا اینڈ آرڈر اتنا سخت ہے کہ کوئی معمولی سی غلطی بھی قابل معافی نہیں۔ شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ سخت قانون اور سزا کے خوف کے باعث دبئی میں کرائم ریٹ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ماحول دیکھنے کے بعد ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر 50 سال پہلے تک جہاں ہر طرف دھول گرد اڑتی تھی، امپلائمنٹ کے لیے کھجوروں کی فارمنگ ہوتی تھی، جہاں سمندر سے موتی تلاش کر کے روزی کمائی جاتی تھی، جہاں انکم کے لیے اعلیٰ نسل کے کیملز پالے جاتے تھے، آخر اس علاقے کی قسمت کیسے پلٹ گئی؟ مانا کہ تیل اور گیس کی نیشنل ایسٹ نے پورے مڈل ایسٹ کی قسمت بدل دی، لیکن دراصل یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے بانی مرحوم شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کی فورس سائٹ تھی۔ اکنامک پالیسیز تھیں اور لیڈرشپ کا کمال تھا، اور ان کے ویژن کو یو اے ای کے موجودہ پریزیڈنٹ اور ابوظہبی کے حکمراں شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے پرائم منسٹر اور دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے دن دونی اور رات بھر ترقی دی اور ترقی کا سفر جاری کر دیا۔ اس کی وجہ سے آج دبئی اپنے وجود میں بے مثال ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج الخلیفہ سمیت ہزاروں شاندار آسمان چھوتی عمارتیں ہیں، عیش اور آرام کی انتہائی حد تک پہنچنے والے محل نما 7 اسٹارز ہوٹلز ہیں، دنیا کے سب سے بڑے مصروف اور بزیسٹ شاپنگ مالز ہیں۔ صرف پچھلے سال دبئی مال نے 10 کروڑ سے زائد وزٹرز کو ویلکم کیا، ایک مال نے 10 کروڑ وزٹرز کو ویلکم کیا، جس کے بعد تقریباً 1200 سے زائد سٹورز والے دبئی مال نے دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقام کا، وہ جگہ کا سمجھیے کہ اس کو ایک اعزاز مل گیا ہے۔ ہوٹلز کی تعداد کے اعتبار سے بھی دنیا بھر میں دبئی ٹاپ لسٹ پر ہے۔ 800 سے زائد ہوٹلز ہیں، جن میں 1.5 لاکھ سے زائد رومز ہیں۔ یہاں ورلڈ کلاس سڑکیں ہیں اور ان پہ بھاگتی دوڑتی دنیا کے ہر ریجن کی مہنگی ترین گاڑیاں۔ آپ کو بتائیں کہ دبئی میں امریکہ اور یورپین یونین سے بھی الٹرا ماڈرن میٹروز چلتی ہیں۔ امریکہ، یو کے، فرانس اور دوسری کئی کنٹریز کے کالجز جو ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، وہ یہاں اپنے برانچز کھول چکے ہیں۔ کبھی یورپ جیسے انجوائمنٹ اور لائف سٹائل کی وجہ سے مانا جاتا تھا، اب وہ تمام کا تمام دبئی کے ڈیزرٹس میں موجود ہے، بلکہ مغربی ممالک سے کہیں زیادہ ان ویسٹرن کنٹریز سے کئی ٹائمز بہتر ہے۔ جو لوگ پہلے لنڈن، پیرس اور نیو یارک جاتے تھے، اب دبئی کو پریفر کرتے ہیں۔ ٹوئنٹی 2023 میں دبئی ایئرپورٹ نے 87 ملین پیسنجرز کی ڈائریکٹ یا ٹرانزٹ فلائٹس کا استقبال کیا اور تقریباً 1.8 ملین ٹن کارگو اس وہاں پہ ہینڈل کیا گیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 4,16,000 سے زائد فلائٹس آئی اور گئیں۔ تقریباً 17 ملین سے زائد ایسے لوگ تھے جو ٹورسٹ ویزے پر دبئی پہنچے، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ جب دنیا بھر سے لوگ یہاں ویکیشنز کے لیے آتے ہیں، انویسٹرز انویسٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، پراپرٹیز خریدتے ہیں،
کارپوریٹ سیکٹر آپ کو بوم کرتا نظر آتا ہے، پروفیشنلز جابز اور بزنسز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیبر کلاس مزدوریاں کر رہی ہے، گویا اس باسکٹ میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ موجود ہے۔ دی اکانومسٹ کے ایک حالیہ ایڈیٹوریل کے مطابق دنیا بھر سے پروفیشنل کا استقبال کرنے والے امیگریشن نظام نے دبئی کو ایک ریگستان سے، ایک ڈیزرٹ سے ایک گلوبل کاروباری بزنس ہب بنا دیا ہے۔ اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ امریکہ میں ویزا، رہنا، ورک پرمٹ کے بہت ہی اسٹرکٹ لاز ہیں، جبکہ دبئی نے امیگریشن نظام میں بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یو اے میں کسی شخص کی ایک پرٹیکولر ریزن سے زیادہ تنخواہ ہو تو ایک ہفتے میں اس کو ورک ویزا مل جاتا ہے۔ ایک مکمل ڈیجیٹل سسٹم ہے جو چند گھنٹے میں ڈرائیونگ لائسنس اور بینک اکاؤنٹ کھولنے کی فیسلٹی دیتا ہے، جبکہ اب دبئی میں جتنے غیر ملکی لوگ موجود ہیں، فارنرز موجود ہیں، وہ اپنے سرونٹس کے لیے بھی ورک ویزے اسپانسر کر سکتے ہیں۔ 5 سال پہلے یو اے ای کے وائس پریزیڈنٹ دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے گولڈن ویزا اسکیم شروع کی تھی، جس کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ ایمریٹس کی گورنمنٹ کے معیار پہ پورا اترنے والے پروفیشنلز اور بزنس مین کسی اسپانسرشپ کے بغیر یو اے ای میں اپنے ہسبینڈ یا بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح امریکہ نے دنیا کی سب سے بہترین ٹیلنٹ کو بلایا اور اپنے ملک میں رہنے کے لیے موقع دیے، دبئی اس سے 2 ہاتھ آگے نکل گیا ہے۔ اگرچہ یو اے ای 7 اسٹیٹس کے ایک یونین کا نام ہے، جس میں دبئی، ابوظہبی، شارجہ، القوین، راس الخیمہ، عجمان اور الفجیرہ شامل ہیں، لیکن جب بھی یو اے ای کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں دبئی کا نام آتا ہے۔ مانا کہ دوسری اسٹیٹس کا اپنا مقام ہے، لیکن دبئی بس دبئی ہے۔ یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ کچھ سال پہلے ایک ایسا وقت بھی تھا جب پوری دنیا کی سب سے زیادہ کنسٹرکشن مشینری اور کرینز دبئی میں تھی۔ یہ دور دبئی کی بہت فاسٹ پیسڈ ڈیولپمنٹ کا تھا۔ پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ امارات کی لیڈرشپ شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے دبئی کو دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے ڈیولپڈ ہوتا ہوا شہر بنا دیا ہے۔ سمندر کے سینے پہ پام کے درخت اور دنیا کا نقشہ بناتے ہوئے آرٹیفیشل آئیلینڈز دبئی کی پہچان بن رہے ہیں۔ یہ آئیلینڈز آپ کو اسپیس سے بھی نظر آتے ہیں۔ مال آف ایمریٹس کی شکل میں مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا شاپنگ مال ڈیزرٹ میں جگمگاتا نظر آتا ہے، جبکہ دبئی لینڈ دنیا کی سب سے بڑی لیجر کی جگہ، تفریح کی جگہ بن چکی ہے، جو ڈزنی لینڈ سے 3 ٹائمز بڑی ہے۔ پچھلے سال دبئی میں تقریباً 17 ملین ٹورسٹ آئے، جو 2022 کے مقابلے میں 20% زیادہ تھے، اور اس سال دبئی میں 20 ملین ٹورسٹ آ چکے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ دبئی میں بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر کارپوریٹ سیکٹر ایک بہت ہی اٹریکٹیو اس کے لیے منزل بن گیا ہے، ہب بن گیا ہے پوری دنیا کے بزنس کے لیے۔ ان ریزنز میں سب سے بڑا ریزن ہے کہ وہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی ہے۔ یو اے ای میں زبردست اکنامک سٹیبلٹی ہے۔ دوسری بات ہے کہ الٹرا ماڈرن انفراسٹرکچر ہے۔ دبئی میں بزنس کمیونٹی کو بہت سارے فری زونز اویلیبل ہیں، جیسے جبل علی فری زون اتھارٹی، اس کے علاوہ ڈی پی ورلڈ، دبئی ملٹی کموڈیٹیز سینٹر، اس کے علاوہ اور فری زونز ہیں، اور یہاں پہ 100% ٹیکس ایگزمپشن ہے۔ 1985 سے جبل علی پورٹ دنیا کی بزیسٹ پورٹ بن چکی ہے۔ دبئی میں اکنامک ایکٹیویٹیز کی ایکٹیویٹی کا یہ حال ہے کہ ڈی آئی ایف سی کے نام سے مشہور دبئی کے اکنامک ڈسٹرکٹ میں بینکنگ، شپنگ، انشورنس، فن ٹیک اور لاجسٹک کے آفیسز کی جگہ نہیں ملتی، اور ریٹیل آفیسز کے پرنٹس آسمان پہ جا رہے ہیں۔ ان پورے سینٹرز کے اندر ایک زبردست اکنامک ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی، ایک ہسل بسل آپ کو ہر وقت نظر آتی ہے۔ پچھلے سال دبئی چیمبر آف کامرس میں 67,000 نئی کمپنیز شامل ہوئی، جو دبئی چیمبر کی 22 سال کی تاریخ میں ایک سال کے دوران نئی کمپنیز کے بننے کا ایک ریکارڈ بن گیا۔ یو اے ای میں رولرز کے ساتھ محبت، عقیدت اور احترام کا یہ لیول ہے کہ پرائیویٹ فرمز، آفیسز، مارکیٹس میں بھی آپ کو شیخ محمد بن زائد ال نہیان، شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جگہ جگہ تصاویر نظر آتی ہیں، اور وہ دل سے لوگ لگاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں سخت فائنینشیل پالیسیز اور پاکستان میں ٹیکسز کی بھرمار کی وجہ سے دونوں ملکوں کی کمپنیز یو اے ای کا رخ کر رہی ہیں۔
दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक कि इस साल के पहले 6 महीने में 7,860 इंडियन और 3,968 पाकिस्तानी कंपनीज दुबई चैम्बर में रजिस्टर्ड हुई। दुबई में ईद, क्रिसमस, होली, दिवाली और दूसरे जो इस तरह के त्यौहार हैं ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाए जाते हैं। ईद पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दिवाली में मुसलमान अमन शांति के दिए भी चलाते नज़र आते हैं। आपको बताएं कि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल एक रंगारंग आलमी इवेंट बन चुका है जो दुनिया भर से लाखों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दुबई की तरक्की ने उसे दुनिया भर के आर्टिस्ट के लिए और आर्ट लवर्स के लिए भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन बना दिया है। दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा कल्चरल इवेंट बन चुका है जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड और फिल्में और बहुत पूरी दुनिया के आर्टिस्ट जो हैं वो सामने आते हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री को इस बात का क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि इसने 80s की दिहाई में ही दुबई की अहमियत का अंदाज़ा लगाया और दुबई चलो नामी बहुत ही मशहूर ड्रामा और फिल्म बनाई। हॉलीवुड ने भी अपनी फिल्म्स और ड्रामों की शूटिंग और गानों के लिए बुर्ज खलीफा समेत दुबई की कलर को, दुबई की बिल्डिंग्स को, दुबई के हसल मसल को मुसलसल इस्तेमाल किया है। इसमें कोई शक नहीं कि दुबई इस वक्त दुनिया का फूड कैपिटल भी है। खाने की चाहे कोई किस्म हो, कोई ब्रांड हो, वो दुबई में है। कराची, लाहौर, दिल्ली, मुंबई के दर्जनों मशहूर रेस्टोरेंट्स भी दुबई में मौजूद हैं और लोकल कम्युनिटी यानी कि हर वक्त इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कम्युनिटीज़ इन रेस्टोरेंट्स को भरे रखते हैं। दुबई में होने वाली ये डेवलपमेंट, ये एक्टिविटी, ये मैसेज दे रही हैं कि सॉलिड इदारों, फ्री मार्केट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मॉडर्न सोच के ज़रिए डेजर्ट को भी एक बाग बनाया जा सकता है। और इमारात की लीडरशिप शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने पूरी दुनिया को ऐसा करके दिखा दिया है। माशाअल्लाह।